بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اسلامیات کے اندر آپ کے پیج نمبر 129 پہ منتخب احادیث ہیں. یہ 10 احادیث، یہ حصہ 10 احادیث پر مشتمل ہے، اور ان احادیث کا بھی اس سال آپ کا ترجمے کے ساتھ تشریح بھی آئے گی. تو ہم مختصراً ان احادیث کے ترجموں کے ساتھ تشریح بھی دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. پہلی حدیث ہے جو آپ میٹرک کے اندر بھی اس کا آدھا حصہ پڑھتے آئے، انما الاعمال بالنیات. اس کے آگے اس میں اضافہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ویسے تو یہ حدیث مکمل ہے، اس کا آگے بھی حصہ ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ. آگے ایک تفصیلی حدیث ہے، لیکن یہاں پر اتنی ہی دی گئی ہے. اس کا ترجمہ ذرا دیکھیں. بخاری اور مسلم سے روایت کی گئی ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. ترجمہ: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. کیا مطلب اس حدیث مبارکہ کا؟ دیکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، اور آپ کی نیت کے اعتبار سے ہی وہ کام ہوتا ہے کمپلیٹ. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز اس میں آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ کے لیے پڑھنا، تو اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. لیکن اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یار دیکھو کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، یہ تو نمازی ہے 5 وقت کا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایسی نماز، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. کلاس کے اندر نماز کا وقت ہوا، ایک شخص نے کیا کہا، کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا سر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، حالانکہ بھی کلاس چل رہی ہے. تو ٹیچر نے کہا بیٹا نماز ٹھیک ہے، نماز ضروری ہے، لیکن 5 منٹ رک جائیں، سب پڑھ لیں گے. نہیں سر، میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں، میں پہلے وقت میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں پھر پڑھیں. ٹیچر نے پرمیشن دے دی، کیونکہ نماز سے تو کسی کو روکنا جائز ہی نہیں ہے. تو اب پوری کلاس کیا کر رہی ہے، یار اس کو دیکھو وہ کلاس چھوڑ کے نماز پڑھنے جا رہا ہے، کیا بات ہے یار، مطلب نماز شروع وقت میں پڑھتا ہے، اول وقت میں پڑھتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اب وہ یہ جو عمل کر رہا تھا، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کو اجر اللہ کی طرف سے ملے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگ بولیں، سارے اسٹوڈنٹس بولیں دیکھو یار یہ تو نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے. اب یہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ہمارے کوچنگ میں ہوتے ہوئے یہ عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، تو مغرب، عشاء اور فجر اور ظہر کیسے ٹائم پہ پڑھتا ہوگا؟ مطلب اس کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑتا ہوگا. تو اب قیامت کے دن جب ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نمازیں پڑھتا تھا 5 وقت کی، تو مجھے اس کا اجر تو دو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جس کے لیے پڑھتے تھے اس سے جا کے اجر لو. تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو آپ کے لیے پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم نے میرے لیے نہیں، مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی. تو جب مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی تو مخلوق سے جا کے اس کا بدلہ لو. تو پھر وہ انسان اس وقت مجبور اور لاچار ہو جائے گا، کیونکہ کوئی انسان تو بدلہ دے ہی نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے نہیں رہے، تو ایسا شخص پہ جنت کی جگہ جہنم میں جائے گا، وہ نیک ہونے کے بجائے برا ہو جائے گا. اگلی آیت دیکھیں، انما بعثت، حدیث، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق. ترجمہ: بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد، ویسے تو کئی مقاصد ہیں، اور مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں کیا کروں، آپ لوگوں کو، امت کو اخلاق، مینرز، ایٹیکیٹ سکھاؤں. اور ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے اندر جو مینرز ہیں ان کو کمپلیٹ کروں. ایک ہوتا ہے آداب، ہر انسان کے اندر ادب ہوتا ہے، وہ لحاظ کرتا ہے سب کا، لیکن مکمل طور پر نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سے مسنگ ہوتی ہیں، اس سے کنفرمیشن نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑوں سے عزت سے بات کرنی چاہیے، تمیز سے بات کرنی چاہیے، لیکن غصے کی حالت میں بھی تمیز سے بات کرنی چاہیے. یہ اعلیٰ اخلاق ہے. تمیز سے بات کرنا اخلاق میں سے ہے، اچھے اخلاق میں سے ہے، لیکن غصے کی حالت میں بھی اپنے غصے کو کنٹرول رکھ کر، جب آپ جائز ہو، آپ ناجائز بھی نہ ہو، تب بھی کنٹرول کر کے سامنے والے سے تہذیب سے بات کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا. کیسے سکھایا؟ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا. اب وہ قرض دار آیا اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سختی سے بات کی، بہت بدتمیزی سے بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خاموشی سے جواب دیا، اور پھر قرضہ بھی اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے لوٹا دیا. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، طائف کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا زخمی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ اخلاق کیا تھے کہ فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں اگر آپ حکم کریں تو پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو ختم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان میں سے کوئی اور ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق. اگلی حدیث دیکھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری اور مسلم سے روایت ہے. ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. دیکھیں، ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ہماری اولاد کی، ہمارے پیرنٹس کی، کہ دو میں سے کسی ایک کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم کسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو یا اپنے پیرنٹس کو. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سلیکٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کاروبار کی بات ہو رہی ہے. اب کاروبار کے اندر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے جس کے اندر ڈیفیکٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی چیز کے اندر نقص ہو تو اسے بیان کرو. اب میں جب بیچ رہا ہوں تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار میں یہ چیز آپ سے لوں گا اور اتنے کی لوں گا، مطلب وہ مجھے پروفٹ میں مجھ سے لے رہا ہے. میں نے کہا یہ چیز تو میری بک بھی نہیں رہی تھی، اگر میں نے اسے بتا دیا اس کے اندر پرابلم ہے تو یہ مجھ سے خریدے گا ہی نہیں، پھر مجھے نقصان ہو جائے گا. اب ایک طرف تو اس کا فائدہ ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نقصان کے بارے میں بتاؤ. تو اب وہ کسے سلیکٹ کرتا ہے؟ یہاں پر اس کا امتحان ہے. یہاں پر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرے گا اور اسے بتائے گا کہ اس میں نقصان ہے، اس میں جو ہے گڑبڑ ہے. اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اپنے پروفٹ سے محبت کرتا ہے، تو پروفٹ اور فائدے سے محبت کرنے کی بنا پر وہ اسے جھوٹ بولے گا ہاں یہ لے لو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ تب مکمل ہوگے جب تم سب چیزوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائیں. اگلی حدیث دیکھیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد بن حنبل، اصول کافی، ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. ترجمہ دیکھیں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے وہ شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، مومن ٹھیک ہے لیکن کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. لائک مثال کے طور پہ دو دوست یہاں سے کھانا کھانے کے لیے گئے. ایک دوست کو پتا تھا کہ مجھے پیسے دینے پڑیں گے، اس نے کیا کیا؟ آرڈر کیا کھانے میں سب سے سستی چیز کہ ٹھیک ہے یہ بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گا، دونوں مل کے کھا لیں گے، پیٹ بھر جائے گا اور پیسے بھی کم لگیں گے. لیکن جب وہ اکیلا خود کھانا کھانے کے لیے گیا تو خود کیا کھا رہا ہے؟ مہنگی سے مہنگی چیزیں، مہنگی سے مہنگی ڈشز منگوا رہا ہے. تو یہ غلط کر رہا ہے، یہ کامل مومن نہیں ہے. کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. جب خود کے لیے اعلیٰ اچھی کھانے منگوا رہا ہے تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے ساتھ چھوٹے کھانے کیوں منگوا رہا ہے؟ یا اپنے دوست کے ساتھ کم پیسوں والی چیزیں کیوں منگوا رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے. خود کے لیے کوئی چیز لینی ہے تو اچھی کوالٹی کی برانڈڈ چیز ہونی چاہیے، لیکن دوست کو، بھائی کو گفٹ کرنی ہے تو چیپ سے چیپ چیز جو سب سے سستی مل جائے وہ خرید کے ہم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر رہے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے برانڈڈ چیزیں خریدیں خود چیپ پہنیں، نہیں. اگر آپ اپنے لیے ہلکی چیزیں پہنتے ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں دیا، آپ کے پاس کم ہے، تو پھر دوستوں کو بھی وہ دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں بات ہے اچھے کی نہیں، یہاں بات ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اس کے لیے پسند کرو. یہاں یہ نہیں ہے کہ اچھا پسند کرو تو دوست کے لیے بھی اچھا پسند کرو، نہیں. اپنے برابر رکھو، چاہے آپ نیچے ہو چاہے آپ اوپر ہو. اگلی حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سنن دارمی، ان تمام احادیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے. کیا مطلب؟ دو چیزیں ہوتی ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے مین. ایک ہوتی ہے زبان، انسان بولتا ہے اور سامنے والے کے دل کو چیٹ دیتی ہے وہ بات، اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے ہاتھ کہ انسان نے مارا اسے تکلیف محسوس ہوئی. تو اگر ان دو چیزوں کو انسان روکے گا تو وہ کامل مسلمان بن جائے گا کہ ایک انسان کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث دیکھیں، لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس. مسلم اور ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے. ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما. پہلے آپ تو لوگوں پر رحم کرو. انسان خود لوگوں پر رحم کرتا نہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہو. تو لوگوں پر بھی تو پہلے رحم کرو.
اگلی حدیث ما عال من اقتصد، مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ حدیث ہے. کیا مطلب؟ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ میانہ روی کہتے ہیں درمیان کے رستے کو. کیا مطلب؟ یا تو آپ بہت زیادہ خرچ کرو گے جسے کہتے ہیں فضول خرچی، یا کہتے ہو کہ آپ خرچی نہیں کرو گے جسے کہتے ہیں کنجوسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہ کنجوس بنو نہ فضول خرچ بنو، سینٹر میں ہو جاؤ کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کرو. تو آپ کو کوئی کنجوس نہیں بولے گا، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث دیکھیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. بخاری، ابو داؤد، ترمذی کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے. ترجمہ: جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لے جاتا ہے. کیا مطلب؟ اب آپ سب یہاں پر آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم سب علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے رستوں پر لے جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلے، آپ نے کہا میں کوچنگ جا رہا ہوں. اب کوچنگ کے راستے کو آپ فالو کر رہے ہیں تو کوچنگ پہنچ جائیں گے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ کوچنگ نہیں پہنچیں گے. ظاہر بات ہے اگر آپ نے اس راستے کو فالو کیا تو آپ کوچنگ لازمی پہنچیں گے. ٹھیک ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے راستے پر لے جائے گا تو آپ جنت نہیں پہنچیں گے؟ پہنچیں گے، کیونکہ آپ اسی راستے پر ہیں، اسی ٹریک پر ہیں. جس ٹریک پر آپ ہوگے تو وہ ٹریک آپ کو آپ کی منزل پر لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو جنت کے ٹریک پر ڈال رہے ہیں تو آپ جنت کیسے نہیں پہنچو گے؟ لازمی پہنچو گے. اگلی حدیث دیکھیں، آخری حدیث، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ وجد الم ذلک فی سائر جسدہ. المؤمن اخو المؤمن، یہ حدیث تو آپ نے بڑی سنی ہوگی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے. لیکن کیسا بھائی ہے وہ دیکھ لو. آپ کی باڈی ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کے جسم کے اندر آپ کے ہاتھ کی ایک انگلی میں چوٹ لگ گئی. اب جب اس پہ چوٹ لگی تو سب سے پہلے دماغ نے اسے محسوس کیا، فیل کیا کہ یہاں چوٹ لگی ہوئی ہے. اب دماغ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو میں کیسے درست کروں. دماغ میں ایک دم آئیڈیا آیا، ایک کام کرتا ہوں، میں یہاں سے جاتا ہوں شاپ پہ، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک دوائی اس زخم پہ لگانے سے صحیح ہو جائے گا. تو اب دماغ نے بولا، آرڈر دیا پیروں کو چلنے کا، پیر چل کے شاپ پہ گئے. دماغ نے آرڈر دیا ہاتھوں کو کہ جیب سے ہاتھ پیسے نکالے اور شاپ کیپر کو دے اور کیا کرے، اس سے دوائی وصول کرے. دماغ نے آرڈر دیا زبان کو، زبان نے کہا، دوائی کا نام بتایا اور دوائی وصول کی. پھر اس کے بعد وہ آیا اور دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ کی انگلی پر دوائی لگائی، پٹی باندھی اور پھر سکون. مطلب ایک انگلی کی چوٹ کے لیے پورا جسم کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے. ٹھیک ویسے ہی جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان مسلمان کا ایسا بھائی ہے جیسے کہ ایک باڈی، کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے فکر مند ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی یہ حدیث؟ چلیں آپ کی یہاں پر احادیث ساری مکمل ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.